علی بھائی، عرفان شاکر پوچھتے ہیں کہ مجھے لا علاج بیماری ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ قبل مسیح سے لا علاج ہے، جبکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، کلمنجی کے اندر، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے شفا 3 چیزوں میں، شہد میں، حجامہ کروانے میں، اور داغ لگوانے میں، لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے داغ بھی لگوایا مجبوراً۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ نے دوا نازل نہ کی ہو، جب اس کے موافق ہوتی ہے دوا تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا علاج کروائیں، آپ نے فرمایا ضرور علاج کراؤ، اللہ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ علاج کسی شخص تک نہ پہنچا ہوا ہو، باقی آپ دیکھ لیں کئی ایلوپیتھک جو علاج کرنے والے ہیں وہ کئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، مثلا یہ جو میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں اپنے جاننے والوں میں، یہ بعض اوقات مورے یا ڈسک ان کی ہل جاتی ہیں تو ایلوپیتھک والے تو سیدھا کہتے ہیں نہیں آپریشن ہوگا، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں 1-2 مہینے کی ادویات کھانے سے ڈسک اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے، اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاج دریافت نہ ہوا ہو، یہ بات ان کی ہو سکتی ہے کہ ان کو دریافت نہ ہوا ہو، باقی کوشش جاری رکھیں، مختلف چیزوں کو آزماتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے، اور اگر نہ بھی ہوئی تو صبر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، تو اس کی جزا میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کا بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دنیا میں مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے یا کوئی دکھ، درد اور اندیشہ بھی لاحق ہو، یعنی ذہنی ٹینشن بھی، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، کمی سے مراد یہ کہ نوافل کم پڑ گئے، فرض پہلے کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ظاہر آدھا ہی ثواب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اگر میں اسے سے دے دوں تو یہ وہی عمل دوبارہ کرے گا جو پہلے کرتا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ کہتے ہیں یا اللہ کرے گا، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے وہی عمل کا ثواب لکھو جو پہلے لکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی وہ پازیٹیو اینڈ کی طرف جاتا ہے، سولوشن اینڈ کی طرف بجائے پرابلم اینڈ کی طرف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے نا کہ میں بلا حساب و کتاب عطا فرمانے والا ہوں۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ سوال ہے عامر انور صاحب کی، منور صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے غرارہ کرنا اور حلق تک پانی لے کر جانا فرض ہے یا وضو کی طرح کلی کر لینے سے ہی غسل جنابت ادا ہو جائے گا؟ انفی کہتے ہیں فرض ہے، فرض کوئی نہیں ہے، ظاہری جسم پہ پانی بہا لینا کافی ہے، اور کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، وہ یہ 2 فرض اس میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو غرغرہ تو ہر وضو کے ساتھ کرنا چاہیے، سنت ہے، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، صرف حنفیوں کا یہ موقف ہے، باقی کسی کا یہ موقف نہیں ہے۔ ناک میں بھی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ اوپر نہ چڑھاؤ، وہاں تو حنفی مانتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں نہ آپ غرغرہ کریں اور نہ ناک میں پانی چڑھائیں، لیکن ساتھ پک چھوڑتے ہیں کہ جب روزہ کھول لیں پھر کر لیں، پھر ساتھ یہ بھی پک چھوڑتے ہیں کہ اگر روزہ کھولنے کے بعد نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب مسئلہ ڈھیلا ہی ہے ان کا، تو وہ فرض میں نہیں آتا، لیکن سنت طریقے میں تو چونکہ آتا ہے تو آپ اسی طریقے سے کریں۔ باقی ظاہری جسم میں جہاں جہاں ضروری ہے وہاں تک تو آپ نے پانی پہنچانا ہے، یعنی کان کا جو سامنے والا یہ سوراخ اور یہ باہر والا حصہ ہے، اسی طریقے سے بغلوں کے نیچے والا حصہ ہے، ران اور پنڈلی کا جوڑ ہے، اگر بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کریں تو اس جوڑ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، پھر جو ہے وہ سرین والا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے جوڑ کا ایشو ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ ساری جگہ دھل جائے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال مانو حسان کی طرف سے ہے، پرائم منسٹر صاحب کا میرا گھر میرا پاکستان سکیم لانچ ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے گھر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، جو بہت زیادہ کوئی ضرورت مند ہے، زندگی موت کی اس کی کشمکش بن گئی ہے، وہ تو لے لے، باقی تو آپ کو پتہ ہے سود پہ ہے،
چاہے وہ آپ سے کم سود لے رہے ہیں لیکن حکومت تو سود ادا کر رہی ہے، سودی سسٹم کا حصہ نہ بنے. پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جن کے ذاتی مکان ہیں؟ 10% بھی نہیں ہوں گے. باقی سب کرائے پہ رہ رہے ہیں نا. تو آپ کرائے پہ وقت گزاریں. ضروری آپ نے اس کام میں ہاتھ ڈالنا ہے، یا تو پھر گورنمنٹ نیکی کرتی نا کہ سود بالکل ختم کرتی. دیکھیں اتنا بجٹ حکومتوں کے پاس ہوتا ہے تو اس میں سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دیا نہیں جا سکتا، بغیر سود کے ہی دے دیں ان کو، اور بینکوں سے بھی نہ اٹھائیں سود کے اوپر. تو پورا سسٹم چل رہا ہے. بہرحال اس میں ہم کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کرتے. ظاہر ہے اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہی ہے. ظاہر ہے ذاتی مکان سے کئی ایک پرابلم حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی اتنی بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیں کہ آپ کے لیے قرض اتارنا ہی مشکل ہو جائے. اگر آسانی ہے تو بس ایز اے لاسٹ ریزارٹ ایک وہ جو قرآن حکیم میں 4 جگہ ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے، اضطراری حالت، تو پھر تم حرام کام کر سکتے ہو، یعنی خنزیر کا گوشت یا شراب میں سے یا مردار میں سے کچھ کھا سکتے ہو، لیکن آخری درجے تک اسے اوائڈ ہی کریں. جی میں تو اس حق میں نہیں ہوں. ہاں اسلامک بینکنگ والے اگر آپ کو لون دیں گڈس کے اگینسٹ، جس طرح وہ پلاٹ آپ کا ہو، انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے، مکان بن جاتا ہے تو مکان کی جو ورتھ ہے اس کے اعتبار سے جتنے % انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے اس کا کرایہ وہ آپ سے وصول کرتے ہیں. ظاہر مکان تو کمبائنڈ بنا نا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کا قرض بھی اترتا چلا جاتا ہے اور کرائے کی مد میں ان کو اس اعتبار سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ بالکل حلال طریقہ ہے. اگر یہ میرا گھر سکین مجھے نہیں پتا، اگر یہ اسلامک بینک کے تھرو ہو رہی ہے تو پھر آپ بے شک لے لیں. نیکسٹ. ریاض احمد بھائی سوال کرتے ہیں، اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق یا خلا ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ مہربانی کر کے جواب ضرور دیں. اللہ نہ کرے جی ایسا معاملہ ہو جائے. بچوں کا مالک تو باپ ہے جی. ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باقی اب چھوٹے بچے ہیں تو وہ اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے ابو داؤد میں کہ نبی الاسلام نے ماں کے والے بچوں کو کر دیا. چھوٹی عمر میں تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں بھی آیا کہ دودھ پلانا، یعنی وہ طلاق کے کانٹیکسٹ میں آیا نا کہ طلاق کے بعد بھی دودھ پلانے کا معاوضہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، مرد ادا کرے گا عورت کو. ویسے تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کو معاوضہ لے، دودھ پلانے کا تو نہیں لیتے. ویسے نان نفقہ تو وہ تو ظاہر ذمہ داری ہے نا بچے کی. تو ماں کے حوالے کر دیں تو میرے خیال میں یعنی جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس میں مزید کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اعتبار سے اجتہاد کرتے ہیں، بہتر ہے کہ ماں کے حوالے کریں. باپ نے تو نیکسٹ شادی کر لینی ہے، اس کا تو اپنا معاملہ ہو جانا ہے. اولاد کی طرف سے ہی توجہ نہیں ہوتی ہے، مائیں پھر بھی اولاد کو سنبھال لیتی ہیں. اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہے اس اعتبار سے. البتہ اگر آپ بالکل لینے پہ آ جائیں گے تو مالک یعنی اسلام کے روح سے باپ جو ہے نا اولاد کا مالک ہے. الٹیمیٹلی پھر عورت کو دستبردار ہونا پڑے گا. ادروائز اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، اچھے ماحول میں وہ رہیں، تو بہتر ہے کہ ماں کے حوالے کریں. وہ جہاں کہیں بھی گئی وہ باپ سے بہتر کیئر کر لے گی. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ چوزے جو ہیں وہ مرغی کے ساتھ جاتے ہیں، مرغے کے ساتھ کبھی نہیں گئے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ضیاء فردوس کی طرف سے ہے، اگر کوئی کھانے پر بلائے اور اس کی آمدنی کا ذریعہ حرام ہو تو کیا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا سکتے ہیں. اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس کی حرام مال کا وبال اسی پہ ہوگا. نبی الاسلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں. یہ کسروانی طیالسی جبہ جو ہے یہ نبی الاسلام کو پرشیا کی طرف سے گفٹ ملا. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے، اناج کے عوض بعض اوقات اپنی زرہ کو گروی رکھوا کر تو معاملات کرتے تھے. حالانکہ یہودی اس وقت سودی کاروبار بھی کر رہے تھے. اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. یہودیوں کی دعوت بھی نبی الاسلام نے قبول کی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ جس یہودیہ نے حضور کو زہر دے دیا تھا، کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے، نبی الاسلام نے بھی زبان پہ رکھ لیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا، آپ نے تھوک دیا. تو اس طرح آپ نے دعوت قبول کی ہے تو اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں. اس کی غلطی کا وبال اسی پہ ہوگا. آپ دعوت اور تحفہ بھی قبول کر سکتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے، یہ زمانہ پوری نشانیاں ظاہر کر رہا ہے کہ وہی آخری زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
یہ میرے بھائی یہ پچھلے 1200 سال سے زمانہ پورا ہی کر رہا ہے نشانیاں، ٹھیک ہے نا جی. سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں. قرآن میں واضح آیا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی الاسلام کی نبوت کا ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے نشانی کے طور پر. تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. تو وہ نشانیاں تو ہیں، باقی جو ضرب تقسیمیں لگانے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. جب کوئی نشانی آئے گی پھر دیکھی جائے گی. یہ غزوہ ہند جو ہے محمود غزنوی سے شروع ہو کے جماعت الدعوہ کے اوپر ختم ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں جب تک کوئی نیکسٹ جماعت نہیں آتی تو غزوہ ہند کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا. کتنے لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر اپنا الو سیدھا کیا، جدادیں بنائیں، مال بنایا، دنیا سے چلے گئے. پچھلے 1000 سال میں کئی لوگ جا چکے ہیں اس طریقے سے، ایک روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا انہوں نے. حالانکہ غزوہ ہند والی حدیث سے قرب قیامت کی ہیں، تو اس اعتبار سے تو قرب قیامت سارے ملائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے اس وقت تک آپ وضوح کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. سیدھی سی بات ہے. باقی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہوں جو باقی اسپیکر کرتے ہیں، لیکن میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں ان چیزوں میں وقت جو ہے وہ اپنا ضائع کروں جب تک معاملہ ہو نہ جائے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ڈھال کے چہرے کی مانند جو لوگ ہیں ان سے قتال نہ کرو. اور یہ تاتاریوں کا کے ساتھ قتال ہوا تھا مسلمانوں کا، جو آج کل آپ ارطغرل ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی 700 800 900 سال ہو چکے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ کہہ رہے ہوں گے جی دیکھا قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی، تاتاری یہ وہی ڈھال کے چہرے والے ہیں. 900 سال تے ہو گئے تھے قیامت کوئی نہیں آئی. امت کی کئی علماء جو ہے نا یہ 1000 سال کے بعد قیامت بنائے بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے 1443 ہجری چل رہا ہے. 443 سال اوپر ہو چکے ہیں. اب وہ سارے بزرگ صوفیاء، اندازہ لگانے والے نجومی حضرات، بزرگان دین، کم از کم ان کی کتابوں سے لانے برات تو پچھلوں کو کرنا چاہیے نا کہ جناب وہ کیا کام ڈال کے گئے. احمد بریلوی صاحب نے تو 1837 ہجری نکالا ہے امام مہدی کے نزول کا سن. تو 400 سال ہیں ابھی باقی بقول احمد بریلوی صاحب کے. تو بریلوی تو بے فکر رہے. 400 سال بعد یہ سوال کیجئے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال شیخ اقبال دردپوری کی طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی، دجال کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں کیا وہ تمثیلی یعنی استعارہ کی زبان میں بیان کی گئی ہیں یا انہیں اس کے متن میں سمجھنا چاہیے؟ نہیں متن میں ہے. اتفاق ہے امت کا. یہ بالکل دجال ہیں جو اس کو صرف تمثیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ایک پرسنالٹی بھی ہوگی، ہاں دجالی سسٹم ہوگا جس کو جو سسٹم دجال کو ویلکم کرے گا. واضح موجود ہے احادیث، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. آپ دجال لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. آپ مشکات المصابیح میں 30 جلد میں دجال والا چیپٹر نکال لیں، کسی پرائمری اسکول کے بچے کو بھی وہ حدیثیں پڑھائے نا تو اس سے وہی مطلب نکلتا ہے جو عام فہم نکلتا ہے. ایک باقاعدہ پرسنالٹی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، صرف مومن پہچان سکیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا. یعنی یہ جو دجال کی بعض کا تصویر بنائی ہوتی ہے جس میں سینٹر میں آنکھ دکھائی ہوتی ہے، سینٹر میں آنکھ نہیں ہوگی اس کی آنکھیں دونوں ہوگی، لیکن ایک آنکھ بس اس کی ضائع ہوئی ہوگی، دوسری جگہ اس کا وہ آپ سمجھ لیں انگور کے دانے کی طرح ابھرا ہوا اس کا وہ ڈھیلا ہوگا. تو اس طرح ہوگا. پرسنالٹی تو باقاعدہ ہے. وہ مسلم شریف میں تو بڑا تفصیل کا چیپٹر موجود ہے. دجالی سسٹم اس کو ویلکم کہے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے. دجالی سسٹم اسے ویلکم کہے گا، ان کا وہ نمائندہ ہوگا. تو یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، بالکل یہ بکواسیات ہے اگر کوئی کرتا ہے. نیکسٹ.